بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمینا سویٹ ولاگز۔ ویلکم کہتی ہوں میں اپنے چینل پر۔ میں خیریت سے پیارے ویورز، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اسی دعا کے ساتھ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو جی کل تھے ہم پارٹ 3 اور آج 4، تو وہ بنا رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کہ میرے پورے بھرے مجمع میں ایک میری نند کی بیٹی کی ساس تھی، وہ جو اس کی آواز میری طرف گونجی تھی۔ یقین مانے، ورنہ بے یقینی کا یہ عالم تھا کہ میرے سے تو سلام کوئی نہیں لیتا تھا۔ وہاں لوگ بڑے کہتے ہیں نا کہ او جنہ دے گراں انہاں دے نیاں، وہی والا سلام تھا کہ انہی کا گاؤں تھا، انہی کے بندے تھے، یہی انصاف بھی ان کا، تو عدالتیں بھی ان کی، تو کچہریاں بھی ان کی۔ ہاں میرا اللہ ضرور تھا، اللہ تو سب کا ہوتا ہے، اللہ میرا بھی تھا، اور میرے لیے اللہ نے وہی کیا جو میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی کرتا ہے۔ ہمیں پر وقتی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یقین مانے کہ بچیاں جو ہے نا، پھر انہوں نے لے کر دی۔ جیسے میں گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تو میں نے لاسٹ کہا کہ غلط کوئی ایسی قدم یا غلط ایسا کوئی بات نہ کرنا کہ جس سے مجھے پریشانی ہو۔ تو میں اب نام نہیں لوں گی، ان کی بہت کلوزنگ ان کی رشتہ داری ہے، ریلیٹیو ہیں ان کے۔ تو یقین مانے میں نے ان آنکھوں کے ساتھ اس کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو لوگ کسی کو تماشا بناتے ہیں نا سرے بازار میں، تو وہ ایک دن خود بھی تماشا بنتے ہیں۔ میرے پاس سے گزری ہے تو کہتی ہے یہ تو لوگ بغیرت ہے، ان لوگوں کا تو ہر وقت بس یہی شور شرابہ۔ یقین مانے کہ میں نے اس کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو بھی۔ تو بچیاں جب میں لے کے گھر آ گئی تو اصل امتحان تو وہاں سے شروع ہے نا کہ آپ کتنا کوئی قریب ہے اور کتنا کوئی سگا ہے۔ تو وہ پھپھو والی بات آ گئی کہ ازمائش ایک بندے کی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس میں آپ سے زہر ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے بہن بھائیوں کا ہے، آپ کا ہے، آپ کے شوہر کا، اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے ماں باپ کا، آپ کے۔ یقین مانے کہ وہ یہی کہتی کہتی مر گئی ہیں۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور وہ جہان ان کے لیے افضل ترین، جو اللہ تعالیٰ سب سے بلند جنت ہے نا اس میں وہ داخل ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہر قدم پہ، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یقین مانیں گے کہ میرے سیزیرین ہوئے ہیں، اور پھر میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کی مائیں ہمیشہ مر جاتی ہیں چھوٹے بچوں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو بچے جوان ہوں تو بندہ کما کر لے آتا ہے، بچیاں چھوٹی ہوں تو مصیبت پڑ جائے یا مشکل پڑ جائے تو پھر بندہ باہر سے کما کر لا کر کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یقین مانیں کہ میں جب آئی ہوں تو میری امی نے میرے بھائی کو کہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا رشتے فرش پر آ گئی ہیں، تو آپ ایسے کریں گے، 2 ظاہری بات ہے دودھ پیتی ہیں دونوں، فیٹر نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہاں میں نے ماموں سے رابطہ کیا، میں نے کہا میری بات سنیں، اگر میرا گھر آپ کی وجہ سے بستا ہے تو پلیز آپ میری نند کو لے جائیں، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو رشتے ختم کیا ہوا تھا۔ رشتہ میں نے آپ کو کبھی کال نہیں کیا ہے، کبھی کوئی کچھ نہیں، تو ظاہری بات ہے ہمارا تو رشتہ علیحدہ، میں نے ان کو زیور سے لاد کر لے کے گیا ہوں جو بھی، بلکہ پھر اس نے کہا کہ میں سوری میں نہیں لے جا سکتا۔ تو لیکن یقین مانے کہ اس ماموں کی وجہ سے میں اپنے گھر سے بکھری تھی نا، ختنے شتنے ہر چیز وہیں رہی۔ تو جب میں گھر آ گئی ہوں، سامان تو یہاں سے ہم لوگ یہاں رینٹ پہ رہتے تھے تو چلا گیا سامان، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے اصل امتحان تو میرا وہاں سے شروع ہوا۔ یقین مانے کہ میرا دماغ موف ہو گیا۔ میرے ابو زندہ تھے، اللہ نے جنت نصیب کرے، تو
میں نرسنگ کا کام جانتی ہوں کافی حد تک، تو میں نے نرسنگ کا کلیننگ پہ کیا. پھر میرے تعلقات والی تھی، جاننے والی بہن بنی ہوئی تھی، اس کی امی. تو میں پریسنگ جو ہے نا، میں آپ کو پتہ ہے کہ سیزیرین والا بندہ جو ہے نا وہ اتنا قابل جلدی اسٹینڈ نہیں ہو سکتا جتنا وہ پہلے ہوتا ہے بندہ. تو میں نے کپڑے وغیرہ جو ہے نا پریس کیے کرنے، انجیکشن لگانا گھروں میں جا کر بھی، پھر میں کلیننگ پہ بھی. تو وہ میرا اتنا اخراجات نکل آتے تھے کہ میں اپنی بچیوں کا دودھ ہو گیا، پیمپر، یہ چیزیں 5 سے 6 ماہ جو میں نے نکالے ہیں، یقین مانے کہ قیامت کے دن اور قیامت کی راتیں تھیں. اسی دوران میرے پاس میں نے سیو کیا ہوا تھا 1,00,000 روپیہ. تو میرے پاس وہ 1,00,000 روپیہ تھا. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ راضی نامہ اس صورت پہ کروں گا کہ وہ 1,00,000 روپیہ لے کے آؤ. تو میں نے پہلے بھی کہتے رہے، میں نے غور نہیں کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ تو وہ 4 دوستوں والی بات ہے کہ اس کو ہیرا ملا اور سارے اس کے قاتل دشمن بن گئے. جب اس نے دریا میں پھینک دیا تو اس نے کہا کہ یہی میرا سب سے بڑا قاتل تو ہیرا بنا پھرتا ہے. جو اتنے محبت کرنے والے محسن دوست دشمن بن گئے میرے. تو میں جو یقین مانے کہ وہ پیسے جو ہے میں نے نکلوائے. ان کی ایک بہن بنی ہوئی تھی لالا موسیٰ کی، وہ بیچ میں انوال تھی اور میں پیسے لے کے وہاں گئی ہوں. تو وہ ان کی بہن منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی. میں لہسن کو ہاتھ لگاؤں 5 گانا الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں. مجھے بھی شریعت پتہ ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، جانتے ہیں. اور ہمارا جو گھرانہ ہے، جو خصوصاً امی کی طرف سے جو ہے نا بہت زیادہ نماز روزہ ختم، یہ چیزیں ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہیں. ابو بھی اسی طرح اہل مطلب مانتے تھے، ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں. اور فرض جو ہے ہم پہ، ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ادا کریں. تو وہ کلیننگ پہ کام کروں، دودھ لے کے آؤں. پیسے جو ہیں وہ میں لے کے گئی ہوں. وہاں انہوں نے اپنے دوست وغیرہ میرے ساتھ بھیجے، گھر میں ادھر چلی گئی. پیسے انہوں نے مجھ سے لے لیے. انہوں نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں. میں نے کہا مجھے ہر شرط منظور ہے. جب یہ میرے لیے 1,00,000 روپیہ آگ بنی ہے، یہ بھی آپ دیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی دے دوں گی. موبائل آپ نہیں رکھیں گی؟ نوکیا کا چھوٹا بٹنوں والا موبائل تھا. میں نے کہا نہیں رکھوں گی. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے تو تم رابطہ رکھو گی ماں باپ سے، ورنہ آپ کہو گی کہ مر گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی طرح کروں گی. جیسے میں نے اپنا گھر بسانے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ماں باپ مطلب جیسے آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. تو میرے بھائی نے کہا تھا کہ نیکسٹ اگر وہ نکالیں گے تو ہم تمہیں اکیلے کو رکھیں گے، بیٹیوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے. تو میں یقین مانے کہ جب میں وہاں سے پیسے لے کے ادھر گئی ہوں، انہوں نے پانی، میرا گلا جو ہے نا بالکل بند ہو گیا تھا. تو پانی پیا ہے، الحمدللہ ریلیکس ہو گئی ہوں. انہوں نے کہا کہ پیسے ہمیں دے دیں. تو میں نے پیسے دے دیے. میں نے وہاں ان کا ریلیٹیو تھا، رشتہ دار کے سارے. میں کہتی ہیں کہ پیسے تو ہیں، تو میری جو ساسو ماں ہے اللہ جل نصیب کرے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اس کی لے کے. تو میرے بھائی سب حیثیت ہے الحمدللہ، اپنے گھروں میں سارے سیٹل ہے، سب کچھ ہے. پیسے میں نے دے دیے. تو انہوں نے کہا، میں ایسے لیٹی ہوں کہ انہوں نے کہا جو آپ کے نکاح نامے پہ شرطیں اس سے دستبردار ہو جائیں. میں نے کہا اس طرح سوئی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہر بات جو ماننی ہے تو پھر کیا ہر چیز. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب رات کو میں سوئی ہوں تو وہ میری نان دوسری رشتے کی بات ہو رہی تھی، اس کی دیور کی نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کیا ہوا ہے. میرے سسر نے کہا وہ میرے رشتے میں نانا ابو بھی لگتے تھے کیونکہ وہ میرے امی کے ماموں تھے. تو میں نے اپنی بیٹی کے نام کرایا ہوا ہے. صبح ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ میں شرطوں سے سارے سے دستبردار بھی ہوتی ہوں، موبائل بھی نہیں رکھتی، پیسے بھی یہ 1,00,000 روپیہ رکھیں، ہر چیز آپ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی ایک کمرہ میرے نام لگوائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کر ہی نہیں سکتے.
میں نے کہا اگر آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو پھر مجھے بھی ایک کمرہ نام میرے بھی کر دینا، تاکہ کل کوئی غلط قدم آپ کا بیٹا اٹھاتا ہے تو میں کدھر جاؤں گی؟ ماں باپ تو وہ ہیں جن کو میں مار کے آ گئی ہوں زندہ کو ختم کر کے۔ یقین مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ تو اس چیز کو جانتے ہیں نا، آپ مجھے عدالت میں لکھ دیں اسٹامپ کے اوپر تو میں نکاح نامے سے دستبردار ہو جاتی ہوں، اپنی خوشی سے دستبردار ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لکھو، تو نہیں ہوئی جب تو انہوں نے پھر تھپڑ مارا، لے کے گئے ہیں کہ مانو۔ میں نے کہا آپ بھی لکھ دیں، آپ لکھ دیں، کون سا دیکھ رہے ہیں بابا جی یہاں ہمارے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی، پیسے بھی لے لیے، بچیاں دونوں پکڑائیں، تو مجھے وہاں سے گاڑی پہ بٹھایا کہ چلیں جی جائیں واپس، ان کو پھر بھیج دیں۔ اگر انہوں نے جو ہے نا دستبردار نہیں ہونا، اور چیزیں تو ساری کر لی، تو ان کو واپس بھیج دیں۔ جب میں وہاں اس کوچے سے نکلی بچیوں کو لے کے، زاروں کو تار روتی ہوئی، ٹھڈے کھاتی ہوئی، میں تقریباً مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے میں یہاں پہنچی پنڈی میں، بے یاروں مددگار، 2 بیٹیاں اور ایک میں۔ یقین مانے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، اور کسی جو جرم کیے ہی نہیں، سزا بھی اسی کی پائی میں نے۔ تو میں جب لے کے آئی ہوں اپنی بچیوں کو گھر میں، تو آگے سے میرے بھائی سٹینڈ ہو گیا کہ بھئی میں نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، آؤ گی تو اکیلی آنا، بچیوں کو ساتھ نہ لانا۔ میری ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ جو ہے میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی۔ تو تھوڑا سا جذباتی بھی ہوگی ہوں تو معذرت۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔